ہمارا ذکر کا موضوع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھیں جس میں اللہ کا ذکر نہ ہی اپنے نبی پر درود بھیجیں، ایسی مجلس کے اندر بیٹھا ہے نہ ہی اس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، تو ایسی مجلس جو ہے قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ پھر اگر اللہ چاہے گا تو انہیں سزا دے گا اور اگر چاہے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ محترم بھائیو، جب بھی آپ کسی مجلس کے اندر، محفل کے اندر، مجلس سے مراد ہے عام لوگوں کی جو گفتگو ہے، جہاں پہ 1 2 بندے 3 بندے جتنے بھی بندے بیٹھ کر آپس میں گفتگو وغیرہ کرتے ہیں، اس سے یہ مراد مجلس ہے۔ تو اس سے مجلس وہ جلسہ وغیرہ نہ سمجھ لینا جو عام پروگرام بڑے بڑے ہوتے ہیں تقریروں کے یا ویسے مجلس، ہاں اس سے چھوٹی سی چھوٹی مجلس بھی ہے تو اس کے اندر اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ذکر کی بڑی فضیلت ہے، اللہ کا ذکر کریں اور ساتھ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھتے جائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کی بیٹی فاطمہ، سلینی بما شئتی، سلینی بما شئتی، فرمایا کہ اب مانگ لیجئے، جو چاہتی ہے اب مانگ لے۔ اپنی بیٹی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لخت جگر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلینی بما شئتی، اے میری بیٹی مجھ سے مانگ لیں، سلینی سوال کر لیں، پوچھ لیں، مانگ لیں، جو چاہنا ہے چاہ لیں۔ تو لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، میں اللہ کے عذاب سے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ کچھ روایات ایسی بھی ہیں کہ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ نہ سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے اور تجھے بچا لے گا۔ بیٹی تک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مطلب یہ ہے اپنے اعمال پر جنت میں جانا ہے، آخرت میں یہ نہ کہنا کہ میرا باپ جو ہے وہ میری سفارش کر دے گا۔ یہ عام بندہ تو بڑی دور ہے۔ تو پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ فرمایا ہے، میں اس کی سفارش کروں گا جس نے شرک نہ کیا ہو۔ شرک نہ کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے۔ تو گناہ گار جو بھی ہو، جس نے اگر شرک کیا ہے تو اس کی سفارش نہیں کی جائے گی۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اللہ ہیں، قیامت کے دن ہوگا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو فرمائیں گے، اللہ میرا باپ ہے اسے چھوڑ دیجیے، تو اسے ایک بجو کی شکل دے کر اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کے ذریعے سے کہ اسے جہنم کے اندر پھینک دیں۔ حالانکہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے خلیل، دوست، جگری دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ جو شرک کرتا ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہو، تو اس کی سفارش وغیرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ میں نے اس کی سفارش کو نہیں کرنی۔ لا یشرک باللہ شیئا، اس نے شرک کیا اس کی سفارش کو نہیں ہونی۔ گرامر کے سبق کے اندر ہم نے حاضر کے صیغے پڑھ لیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی علامات کو دیکھتے ہوئے ان کا ترجمہ بھی سیکھ لیا ہے، اور صیغے بھی تقریباً جو ہے ہم نے سیکھ لیے ہیں۔ آپ نے یہ گردان مکمل یاد کرنی ہے، ان کے ترجمے ساتھ یاد کرنے ہیں اور صیغوں کو بھی ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ آگے ہیں سوالات۔ ماضی حاضر کے 6 صیغے جو ہیں وہ بغیر ترجمے کے سنانے ہیں۔ وہ کون سے 6 صیغے ہیں؟ ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا، 6۔ آگے ہے غائب کے بھی صیغے سنانے ہیں اور حاضر کے بھی سنانے ہیں۔ پہلے غائب کے صیغے سنائیں۔ غائب کے صیغے ہیں ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، اور حاضر کے صیغے اسی کے ساتھ ہی سنا دیں۔ ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتنا۔ آگے ہے ضربتا، صیغہ کیا ہے؟ عربی ہے، اب آپ نے اس کا صیغہ بتانا ہے۔ صیغے ہوتے ہیں
یہ سیگا ان میں سے آپ نے ذرا بتا دیکھنا ہے، اس کے سامنے جو سیگا آ رہا ہے آپ نے وہ بیان کر دینا ہے۔ اگلا سوال ہے تم دو مردوں نے مارا، اس کی عربی بنانی ہے۔ آپ کو اگر حاضر کے سیگے آتے ہوں ضربتما تو اس کی آپ تم دو مردوں نے مارا عربی بنا سکتے ہیں۔ یہ ہے ضربتم، یہ سیگا بتانا ہے اور ساتھ میں ترجمہ بھی بتانا ہے۔ تو ایک عورت نے مارا، اس کی عربی بتانی ہے۔ ضربتنا سیگا اور ترجمہ دونوں بتانے ہیں۔ تم دو عورتوں نے مارا، اس کی صرف اور صرف عربی بتانی ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ماضی حاضر کے بھی سیگے یاد کریں، ماضی غائب کے بھی سیگے یاد کریں۔ محموز کی تعریف ہم نے پڑھ لی ہے، وہ ہے جس کے اندر ایک اصلی حرف جو ہے وہ حمزہ پایا جائے۔ اور محموز کی 3 قسمیں ہیں، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام۔ محموز الفا وہ ہے جس کا فا کلمہ حمزہ ہو، محموز العین وہ ہے جس کا عین کلمہ حمزہ ہو، محموز اللام وہ ہے جس کا لام کلمہ حمزہ ہو، جیسے فعل فعل، اس کے یعنی حمزہ فا کلمہ ہے، 3 حرف ہیں، امر امر، تو اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ 3 جو حرف ہیں یہ فعل امرا آپ نے بتا دینا ہے۔ تو پہلا فا ہے تو امرا میں سے پہلا جو ہوگا وہی فا کلمہ ہے، مطلب حمزہ پہلے نمبر پر آیا ہے تو حمزہ فا کلمہ مطلب محموز الفا ہے۔ آگے ہے محموز العین، مطلب فا عین کی آپ نے فاعل لام بنانا ہے، اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے سائمہ، سائمہ سأمن، مطلب حمزہ درمیان میں آ رہا ہے اور عین بھی درمیان میں آ رہا ہے۔ اس کا اس لیے نام ہے کیونکہ یہ درمیان میں، وہ بھی درمیان میں، تو اس لیے اسے عین کلمہ کہتے ہیں، محموز العین، عین کے مقابلے میں حمزہ آ گیا ہے۔ اسی طرح محموز اللام ہے، لام کلمے میں حمزہ ہو تو قرأ قرء، حمزہ آخر میں ہے، لام بھی آخر میں ہے، اس لیے محموز اللام کہہ دیا جاتا ہے۔ امر حکم دینا، امرا اس نے حکم دیا، سأمن اکتانا، سائمہ وہ اکتا گیا، قرء پڑھنا، قرأ اس نے پڑھا۔ یہ ہمارا محموز کا سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔